हालेलुया, खुदावंद का शुक्र हो, तारीफ हो, खुदावंद के नाम को जलाल मिले। खुदावंद हमारे दरमियान में मौजूद है। हमने अभी प्रशिश की, फिर हमने दुआ में टाइम स्पेंड किया और अब मौका है कि हम खुदावंद के कलाम में अपने आप को झुकाएं। भाई आप चूँकि फर्स्ट टाइम हैं और लास्ट 2 वीक से 3 वीक से हम जो है वो एंड टाइम्स के बारे में सीख रहे हैं और हम वो बातें सीख रहे हैं कि हम किस दौर में अब खड़े हैं और आगे क्या होने वाला है। और हम ट्राइंग टू पिन पॉइंट फ्रॉम द बाइबल कि एग्जैक्टली जो है अब क्या होने वाला है। तो आखिरी जो 1 हफ्ता है उसके बारे में हमने सीखना शुरू किया है क्योंकि ये वक्त बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। खुदावंद के बंदा दानियल की मार्फत जो लिखी गई किताब है उसमें 69 वीक्स जो है वो टाइम पीरियड फिनिश हो गया है, लास्ट वीक शुरू होने वाला है। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें होंगी जिनके बारे में हमें समझना और जानना बहुत ज़रूरी है। जो कुछ होने को है उसको हम स्टडी करेंगे। मत्ती की इंजील 24 बाब में लिखा है, 24वें बाब में जाएंगे, मैथ्यू चैप्टर 24। मुसीबत का दौर जो है वो शुरू होने से पहले क्या कुछ हम देखेंगे इसके बारे में 24 वर्स 4 में देखेंगे। लिखा कि यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि खबरदार कोई तुमको गुमराह ना करे कि तेरे मेरे नाम से आएंगे, कहेंगे कि मैं मसीह हूँ और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे। इससे पहले कि मसीह आए और ये लास्ट वीक शुरू हो, हम देखेंगे कि गुमराही बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। डिसेप्शन जिसको कहा जाता है, गुमराह करना, किसी को डिसीव करना, किसी को गलत राह पर चलाना। तो गुमराही जो है वो फॉल्स टीचिंग्स के ऊपर है। गुमराही जो है वो अल्टरनेटिव गॉस्पल्स के ऊपर है। गुमराही जो है वो ऐसे रूट्स के ऊपर है जो कि दुनिया में बताए जाएंगे वेयर दे विल से कि क्राइस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड एंड नीडेड एनीमोर। ठीक है ना? तो ये आखिरी ज़माना की गुमराही है। लिखा है कि बतेरे आएंगे और कहेंगे कि मैं मसीह, मेरे नाम से हैं। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई चर्च में से उठ कर कहे कि जी मैं खुदा यीशु मसीह को प्रीच कर रहा हूँ और देन आप रॉन्गली टीच करें। बहुत सारे लोग बेसिकली ऐसे भी होंगे कि आखिरी ज़माना में ये चीज़ टीच की जाएगी कि you do not need the Christ that died on the cross, you do not need Christ that came 2000 years ago, क्योंकि that was just a myth और ये सब कुछ जो है feel good stories थी। Just look at the message, but then follow this। जैसे न्यू एज मूवमेंट्स हैं, बहुत सारी आ गई हुई हैं दुनिया में और ऐसे अल्टरनेटिव्स बताए जा रहे हैं जिसमें जो है वो मसीह को और उसके काम को रिप्लेस किया जा रहा है। सबको यही कहा जाता है कि जी एंड ऑफ द डे द बिगेस्ट रिलीजन इज लव। लव जो है वो बिगेस्ट रिलीजन है, बाकी सब छोड़ दें, कोई बात नहीं। और मिक्सिंग एंड मैचिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जब हम दानियल की किताब 2nd चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे तो लिखा है कि आखिरी जो उस बुत का हिस्सा था, यानी उसका सर सोने का था, चांदी का उसका जो है चेस्ट थी, पेट उसका तांबे का था, टांगे उसकी लोहे की थी और पाँव जो थे वो लोहे और मिट्टी के थे। There was being mixed। लोहा और मिट्टी 2 डिफरेंट तरह की चीजें हैं और उनको मिलाकर वो बनाए गए थे। That means कि आखिरी ज़माना में मिक्सिंग बहुत ज़्यादा होगी। आखिरी ज़माना में इतना ज़्यादा मिक्सिंग हो जाएगी कि झूठ और सच्चाई का जो डिस्टिंक्टिव जो फर्क है वो लोगों को मिट जाएगा और ऐसा काम शुरू हो जाएगा कि आपको झूठ पर सच का गुमान और सच पर झूठ का गुमान होना शुरू हो जाएगा। एंड दैट इज द डिसेप्शन ऑफ द एंटी क्राइस्ट, जो कि मुखालिफ मसीह के आने से पहले ये काम शुरू होगा। सो पहला काम ये है कि गुमराही बढ़ जाएगी और ये गुमराही सिर्फ ये नहीं है कि कोई आपको ऐसे घर में कह रहा है कि वो देखो जी उधर बड़ा ज़बरदस्त काम है। नहीं, पूरी दुनिया में इट्स गोना बी अ वर्ल्ड वाइड डिसेप्शन, इट्स गोना बी अ वर्ल्ड वाइड जो है वो गुमराही होगी, बेदीनी जो है वो बढ़ेगी। फिर लिखा है कि लड़ाइयों की अफवाहें सुनोगे, खबरदार घबरा न जाना, क्योंकि इन बातों का होना जरूरी है। उस वक्त खात्मा ना होगा क्योंकि कौमों पर कौमें सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेंगी और जगह जगह काल पड़ेंगे और भून चाल आएंगे। ये जो है वो 2nd फेज होगा। इससे पहले कि 7 years पीरियड शुरू हो, 2nd फेज इज अबाउट द वॉर्स एंड द न्यूज़ अबाउट द वॉर। और आप ये देखें कि लास्ट सेंचुरी जो है इसको द सेंचुरी ऑफ वॉर्स कहा गया है। इतनी जंगें इस लास्ट सेंचुरी में और इस सेंचुरी में ऑलरेडी लड़ी जा चुकी हैं जितनी पूरी हिस्ट्री में शायद नहीं लड़ी गई। ये है कि बहुत ज़्यादा और फिर एक और भी रीज़न है कि वॉरफेयर विल बिकम मच ईजियर।
اب جو ہے پہلے جب جنگ لڑی جاتی تھی اس کی تیاری میں بڑا ٹائم لگ جاتا تھا، لوگوں کو گھیرنا پڑتا تھا، فوج بنانی پڑتی تھی، تلواریں گھسیٹ کے وہ کرنی پڑتی تھی، اور پھر لوگ جب جنگ کے لیے جاتے بھی تھے ان کو مہینے لگ جاتے تھے دوسری جگہ پر جانے میں اور اس جگہ پر حملہ کرنے میں. پھر وہ قلعے کے ارد گرد بیٹھ جاتے تھے جب تک اندر، کئی قلعے کی دیواریں بڑی مضبوط ہوتی تھی، جب تک اندر راشن نہیں فنش ہو جاتا تھا وہ باہر وہ بھی بیٹھے رہتے تھے وہ بھی. لیکن آج کل ایسا نہیں ہے، آج کل اس نور بٹا چپ بٹن، اور جو ہے جنگیں بہت آسان ہیں اور ہر جگہ دھمکیاں اور یہ سب کچھ ہوگا. اور کچھ ایکچوئل وارز جو ہیں جن کو ہم ایکچولی لیٹر آن اسٹڈی کریں گے، وی ول ایکچولی گو تھرو دا وارز، جن میں سے ایک موسٹ پرومیننٹ ہے وار آف سیریا، جو کہ ہم نے آئزایہ میں اس کے بارے میں پڑھا ہے، ڈسٹرکشن آف ڈیماسکس. ابھی جو ہے وہ نیکسٹ وار جو شروع ہونے والی ہے، وار آف ایزیکیل 38، جو کہ ایران اور اسرائیل کے بیچ میں شروع ہوگی، اینڈ دیٹ وڈ بی دا نیکسٹ بگ تھنگ. اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے مڈل ایسٹ میں اور بھی لڑائیاں جو ہیں جس میں ٹرکی وغیرہ یہ سب کچھ انوالو ہوں گے. سو ویل گو ان دیر ان فردر ڈیٹیل جب ہم جاتے جائیں گے آگے. سو یہ سب کچھ ہے. اگین ایک اور مین سائن ہے وہ یہ ہے کہ جگہ جگہ کال پڑیں گے. یو مسٹ ہیو ریسنٹلی ریئلائزڈ کہ جس کو یہ گلوبل وارمنگ کا نام دیا جاتا ہے، بیسیکلی دیٹس ناٹ گلوبل وارمنگ، دیٹس ایکچولی دا سائن فرام دا لارڈ. اور جو ہے وہ یہ خداوند کی طرف سے یہ نبوت کی گئی تھی کہ کال پڑنے شروع ہو جائیں گے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ڈراؤٹ اب پوری دنیا میں پھیل رہی ہے، بہت کم جو ہے وہ فصلیں، اور اسپیشلی افریقہ جو ہے مینلی ہٹ ہے، ایون امریکہ جو ہے وہ ہٹ ہو رہا ہے ڈراؤٹ کے ساتھ، اور یہ سب کچھ جو ہے وہ ہو رہا ہے. اور فوڈ شارٹیجز جو ہیں وہ بہت جلدی آپ ریئلائز کریں گے، اینڈ دے ول ایکچولی دے ول اناؤنس کہ اب جو ہے پوری دنیا ایک اسپیشل قسم کی ڈراؤٹ میں سے گزر رہی ہے. سیم وے بھونچالوں کے بارے میں لکھا ہے کہ زلزلے آئیں گے. So that is actually لوگ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ جی کال اور زلزلے جو ہیں یہ تو پہلے بھی آتے رہے ہیں، شروع سے ہی آتے رہے ہیں، اب کیا جو ہے مین چیز ہے؟ اب کے جو زلزلے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ ٹریمرز جو ہیں زلزلے وہ تعداد میں بہت بڑھ گئے ہیں. ابھی جو جیولوجیکل سروے کی رپورٹ پڑھیں تو لاسٹ سینچری جو تھی اس میں جتنے زلزلے آئے تھے وہ پورے 6 ملینیا میں اتنے نہیں آئے تھے، ٹھیک ہے نا، جو ان کے پاس ہسٹورک چیزیں ہیں. اور جب سے یہ انہوں نے اس چیز کا ریکارڈ رکھنا شروع کر دیا، اور اب یہ ریکارڈ جو ہے ایسا نہیں ہے کہ جی وہ ٹھیک ہے اس کا ریکٹر اسکیل پہ جو میگنیٹیوڈ ہے وہ نہیں تھا پتہ لگتا پرانے دور میں، لیکن ڈاکیومنٹ ضرور کرتے تھے کہ زلزلہ ہے. اور آپ دیکھیں کہ پرانے بائبل کے اندر بھی بہت دفعہ زلزلوں کا ذکر ہے، پرانے یعنی کہ عہد میں نئے عہد میں، تو لوگ ڈاکیومنٹ ضرور کرتے تھے. لیکن لاسٹ فیو ملینیا میں یعنی کہ کچھ ہزاروں سالوں میں اتنے زلزلے نہیں آئے جتنے لاسٹ سینچری میں آئے ہیں، ٹھیک ہے نا. جو 1900 لے کے سے 2000 تک جو ارتھکویک آئے تھے بہت زیادہ آئے تھے. لیکن اب کیا ہوا ہے کہ 2000 سے لے کر 2018 تک ان 18 سالوں میں جتنے آلریڈی ارتھکویک آ چکے ہیں یہ پوری سینچری میں لاسٹ میں نہیں آئے تھے. تو یہ آلریڈی ڈبل ہو چکے ہیں صرف 18 ایئرز میں. Why is this happening? Because the world is getting ready. لوگ ریڈی ہوں یا نہ ہوں، دنیا جو ہے وہ ریڈی ہو رہی ہے. Because بائبل میں لکھا ہے کہ the whole earth, heaven and earth، سارا جو ہے آسمان اور زمین اور اس کے اندر کا جو سارا لشکر ہے وہ خدا کے جلال کو ظاہر کرتا ہے، وہ خدا کی بات مانتا ہے. اور خدا نے آلریڈی یہ پرسکرائب کر دیا ہوا ہے کہ this is going to happen and the world is actually responding to that and this is going to happen. لیکن بائبل میں لکھا ہے کہ یہ سب باتیں مصیبتوں کا شروع ہوں گی. اور اس کے بعد جو نیکسٹ فیز آئے گا لکھا ہے کہ اس وقت تم کو لوگ ایذا دینے کے لیے پکڑوائیں گے، تم کو قتل کریں گے، اور میرے نام کی خاطر سب قومیں تم سے عداوت رکھیں گے. This is the point when the seals will start open، جن کے بارے میں ہم later on ابھی پڑھ رہے ہیں. So seals کا کام شروع ہو جائے گا، اظہار ثانی آئے گی، and then actually it is going to be the worldwide اظہار ثانی، worldwide persecution جو ہے وہ ہوگی. اور خداوند یسوع مسیح کے نام کی وجہ سے پکڑے جائیں گے، قتل کیے جائیں گے. ابھی تو ہم سکون سے ادھر بیٹھے ہیں، ابھی تو ہم یورپ میں ہیں، انگلینڈ میں ہیں، لیکن اٹس ایکچولی گونا بی ورلڈ وائڈ. اور جو ہے وہ ریلیجن کو اسپیشلی ٹیکنگ دا نیم آف کرائسٹ اس کو بین کر دیا جائے گا، جیسا مسیح کے دور میں ہوا تھا کہ روم نے، جو رومی حکومت تھی اس وقت، تو وہ بین کیا ہوا تھا، مسیح کے نام لیوا لوگوں کو انڈر گراؤنڈ ہونا پڑا تھا. سو یہاں پر بھی آخری زمانہ میں ایسا کہ آبویسلی ہمیں انڈر گراؤنڈ نہیں ہونا پڑے گا، ہمارے لیے بیابان میں جیسا کہ ہم نے پڑھا جگہ تیار کی گئی ہے. لیکن کیا ہے کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے. اور اس وقت لکھا ہے کہ بتھیرے ٹھوکر کھائیں گے، بتھیرے ٹھوکر کھائیں گے. کیسے ٹھوکر کھائیں گے؟ The people who do not want to be persecuted. There are people جو کہ مصیبت سے ڈرتے ہیں، وہ تکلیف سے ڈرتے ہیں، وہ ٹھوکر کھا جائیں گے. وہ کیسے کھائیں گے؟ وہ ہم سے یا ایک دوسرے سے ٹھوکر نہیں کھائیں گے، وہ مسیح سے ٹھوکر کھائیں گے اور وہ مسیح کا انکار کر دیں گے. اور پھر وہ دوسروں کے بارے میں بھی بتائیں گے. فرض کریں اگر کوئی شخص اٹھ کے مسیح کا انکار کرتا ہے اور رضوان بھائی کو پکڑوا دے، پر میں ہوں، میں کہیں گے منو بھی نہ مارو، میرا بھائی پڑے انہوں بھی پڑھ کے لے آؤ کسی طریقے سے، وہ بھی ادھر چھپے آئے، ٹھیک ہے نا. وہ لوگ جو ہیں وہ کیا کریں گے
कि people will actually give up, many people will give up, which is again you should not, but लेकिन many people will give up. और लिखा है कि वो एक दूसरे को पकड़वाएंगे, एक दूसरे से अदावत रखेंगे, और फिर लिखा है कि बहुत से झूठे नबी खड़े होंगे, बतेरों को गुमराह करेंगे, साइंस दिखाए जाएंगे, और लिखा है कि बेदीनी के बढ़ जाने से बतेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। ये नहीं कि लोग एक दूसरे से लव करना छोड़ देंगे, खुदा से मोहब्बत, सच्चाई से मोहब्बत, मसीह से मोहब्बत, कलाम से मोहब्बत जो है वो ठंडी पड़ जाएगी, क्योंकि बेदीनी जो है वो किस चीज़ का ऑपोजिट है? वो खुदावंद के कलाम का ऑपोजिट है। लेकिन लिखा है कि जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा, और बादशाही की खुशखबरी की बुनियादी तमाम दुनिया में होगी ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खात्मा होगा। तो यहाँ पर खुदा यीशु मसीह ने क्या किया है कि वर्स 4 से लेकर वर्स 14 तक इन 10 आयात में उसका खुलासा बयान किया है। ये जो खुलासा है बेसिकली, इसको खुदा यीशु मसीह ने आगे जाकर बुक ऑफ रेवलेशन में एक्सपेंड कर दिया, 22 चैप्टर्स दे दिए, लेकिन यहाँ पर इट वाज जस्ट अ क्विक स्निपेट जो है वो दिया है, और फिर आगे थोड़ा सा उसको बढ़ाया है जो कि हमने ऑलरेडी देखा है। सो इनमें से, इस खुलासे में से, इस समरी में से बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी हो रही हैं, हो चुकी हैं, बहुत सारी हो रही हैं, एंड देन बहुत सारी जो है वो आने को हैं, और बेदीनी की बात जो है वो होगी। सो वी आर एक्चुअली मूविंग वेरी फास्ट, और ये जो जंगें हैं ये होते ही इसके जंग, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ये जो बिग वॉर आने वाली है जो कि इसराइल और ईरान इसमें इन्वॉल्व होंगे, उसके फ़ौरन बाद जो है मुखालिफ मसीह का दौर शुरू होगा, और वो जंग कितना टाइम लेगी नोबडी नोज़। एक चीज़ ज़रूर हम जानते हैं कि मुखालिफ मसीह जब आता है तो वो 7 साल के लिए अहद और पैमान करेगा, अहद बांधेगा, अमन करवाएगा, लोग उससे अमन का शहजादा कहेंगे, लोग कहेंगे कि वी डू नॉट नीड क्राइस्ट एनी मोर बिकॉज दिस इज द गाय जिसने हमें दुनिया को अमन करवा दिया है, और दुनिया विल बिकम वंडरफुल प्लेस अगेन, एंड दैट वुड बी द डिसेप्शन। क्योंकि इवन कि कलीसिया के अंदर बैठे लोग कहेंगे, अगर कोई कहेगा कि ये मुखालिफ मसीह है तो लोग कहेंगे कि भाई कैसी बातें कर रहे हो, इतना अच्छा बंदा है, इसने पूरी दुनिया में अमन करा दिया, आप उसके खिलाफ बातें कर रहे हो। बट एक्चुअली इट इज गोइंग टू हैपन, क्योंकि उसका आना ऐसे ही है, लेकिन जब वो मिड में आएगा 3.5 साल के बाद ही विल फ्लिप, एंड देन क्योंकि तब तक उसने अपना नेटवर्क जो है वो बना लिया होगा, एंड देन सडनली पीपल विल फॉल इनटू हिज ट्रैप। और 2 थेसलोनियंस चैप्टर 2 में जाएं, उसके वर्स 3 में देखें। लिखा है कि किसी तरह से किसी के फ्रेब में ना, क्योंकि वो दिन नहीं आएगा जब तक कि पहले बरगश्तगी रहे ना। बरगश्तगी मीन्स फॉलिंग अवे, गोइंग आउट ऑफ द रिलीजन, अपोस्टेसी, और वो गुनाह का शख्स यानी हलाकत का फर्जंद ज़ाहिर ना, जो मुखालफत करता है, और हर एक से जो खुदा या माबूद कहलाता है अपने आप को बड़ा करता है, यहाँ तक कि खुदा के मक़दिस में बैठकर अपने आप को खुदा जाहिर करता है। सो इन 7 सालों में क्या होगा, यहाँ पर उन आयात के बारे में लिखा है कि जो बढ़ावा दिया जाएगा, अपोस्टेसी को बढ़ावा दिया जाएगा, रिलीजन को फेड आउट किया जाएगा, स्पेशली ये जो ट्रू रिलीजन है, बाइबल का जो रिलीजन है, मसीहियत है, उसको फेड आउट किया जाएगा, मसीह का नाम लेना जो है वो उसको पीछे किया जाएगा, और क्या होगा कि बरगश्तगी होगी, पीपल विल स्टार्ट फॉलिंग आउट, एंड देन दीज काइंड ऑफ थिंग्स विल हैपन ओवर देयर। और लिखा है कि गुनाह का शख्स यानी हलाकत का फर्जंद जाहिर होगा, जो मुखालफत करता है। किसकी मुखालफत करता है? खुदा की मुखालफत करता है, यीशु मसीह की मुखालफत करता है, और जो उसके पीछे खड़े हैं उनकी मुखालफत करता है। और जब वो फ्लिप होगा तो लिखा है कि हर एक से जो खुदा या माबूद कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है। अब यहाँ पर ये बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है कि हर एक से जो खुदा या माबूद कहलाता है। हमें तो मालूम है कि खुदा कौन है, यहोवा एलोहीम खुदा है, यहोवा बाप खुदा जो है वो खुदा है, यीशु मसीह खुदा है, बाप बेटा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ उसकी बात नहीं हो रही, यहाँ पर लिखा है कि हर एक से जो खुदा या माबूद कहलाता है। जैसे और कोई बताएं माबूद कौन कौन से कहलाते हैं? अल्लाह माबूद कहलाता है, कृष्णा माबूद कहलाता है, ठीक है ना, राम लक्ष्मण ये सब माबूद कहलाते हैं, ब्रह्मा विष्णु शिवा ये माबूद कहलाते हैं। उसके अलावा अगर आप बुद्धा को देखें वो माबूद कहलाते हैं, ठीक है ना। मुख्तलिफ रिलीजन में शिंटोइज्म में चले जाएं, सूरज माबूद कहलाता है, उनके आग जो है माबूद, हर एक चीज जो माबूद कहलाती है, एवरीथिंग दैट हैज सम सॉर्ट ऑफ टाइटल टू बी गॉड,
وہ اپنے آپ کو کہے گا کہ میں اس کے اوپر ہوں. I am the Lord God, the Lord of Lords and the God of Gods and the King of Kings. اور وہ یہ ٹائٹل اپنے آپ کو دے گا. اور وہ کیا کرے گا کہ وہ اس پہاڑ پر جس کا نام کوہ موریا ہے، جس پر ابراہیم نے اپنے بیٹے آئزک کو باندھا تھا، جس پر سلیمان بادشاہ نے ہیکل بنائی تھی، جس پر جو ہے وہ جو روم نے حملہ کیا تھا، اور جس پر آج جو ہے وہ مسجدیں بنی ہوئی ہیں اور ڈوم آف دا راک اس کو کہا جاتا ہے، وہاں پر وہ اپنی سیٹ بنائے گا. اور لکھا ہے کہ وہ خدا کے مقدس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو خدا ظاہر کرتا ہے. So that also shows one thing کہ there will be a temple, a temporary house built. وہ کیا کرے گا کہ وہاں پر خدا کا مقدس جو ہے وہ بنوائے گا. تو یہ ہوگا کہ یہودیوں کو الاؤ کیا جائے گا کہ وہ اپنی ٹیمپل کا کام تھوڑا سا وہاں پر کر لیں. It might not be the biggest as ever جیسے پہلے ٹیمپل تھی، وہ گلوری نہیں ہوگی جو سلیمان بادشاہ کی ٹیمپل کی ہے اور جو بعد میں تھی، بلکہ جو تھرڈ اینڈ فائنل ٹیمپل ہے وہ خداوند یسوع مسیح آ کر بنائیں گے جب 1000 سال کی بادشاہی شروع ہوگی، جس کا ذکر زکریا کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ مسیح آئے گا اور وہ ہیکل بنائے گا. لیکن مخالف مسیح بھی آ کر وہ کرے گا کام تاکہ وہ یہ ثابت کرے کہ میں مسیح ہوں، کیونکہ he will claim to be the Messiah. وہ یہ نہیں کہے گا، وہ ایسے نہیں ہے کہ وہ یسوع مسیح کو گالیاں دیتا ہوا آئے گا اور سارے پہچان جائیں گے کہ اچھا یہ، وہ اپنے آپ کو مسیح بنا کر آئے گا. He will say کہ I am the Prince of Peace. میرے آنے سے جو ہے وہ آ گئے اور میں ٹیمپل بنوا رہا ہوں، کیونکہ زکریا میری پروفیسی ہے کہ ٹیمپل مسیح آ کے ٹیمپل بنائے گا. میرے ساتھ دیکھ لیں وہ پروفیسی، زکریا کی کتاب اس کا 6واں باب اس کی 12ویں ہے. لکھا ہے کہ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ دیکھو وہ شخص جس کا نام شاخ ہے. شاخ کون ہے؟ برانچ کون ہے؟ جس کے تنے سے شاخ نکلے گی، وہ کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح. اس کے زیر سایہ خوشحالی ہوگی اور وہ خداوند کی ہیکل کو تعمیر کرے گا. زکریا چیپٹر 6 ورس 12. سو وہ شخص جو کہ شاخ ہے، جو کہ برانچ ہے، جو خداوند یسوع مسیح ہے، جو مسیح ہے، وہ جب وہ آئے گا تو ایکچوئل ہیپینس اور ایکچوئل پیس جو ہے تب ہوگا. اور لکھا ہے کہ وہ خداوند کی ہیکل کو تعمیر کرے گا. ہاں وہی خداوند کی ہیکل کو بنائے گا اور وہ صاحب شوکت ہوگا اور تخت نشین ہو کر حکومت کرے گا. تو یہ آیت تو ہم پڑھ رہے ہیں تو کیا شیطان کو نہیں پتہ یہ آیت لکھی ہوئی، تو وہ کیا کرے گا کہ he will actually copy this. So شیطان is always copycat. وہ ہر چیز خدا کی کاپی کرنا چاہتا ہے. وہ کیا کرے گا کہ وہ الاؤ کرے گا یہودیوں کو وہ ٹیمپل بنائے، ایک چھوٹی سی وہاں پہ اسٹرکچر بنایا جائے گا. مسلمانوں کی مسجد سائڈ پہ ہے، وہ کیا کہتے ہیں تسی اپنے ٹیمپل بنا لو اور دونوں مل کے کرو سارا کچھ. اور یہودیوں کو الاؤ کیا جائے گا کہ وہ قربانی چڑھائیں. یہودی تو اس کے ہاتھ چوم چوم کے پاگل ہو جائیں گے. ان کو ہوگا کہ مسیح آ گیا کہ they will declare him Messiah. They will actually declare him Messiah. تو وہ کہیں گے کہ اے ہی آنا سی. دیکھو پروفیسی بھی لکھی ہوئی ہے، وہ آ گیا ہے جس نے ٹیمپل بنائی، وہ اس کے آگے جھک جائیں گے، وہ اس کو اپنے مائی باپ مان لیں گے. اور دنیا کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کہیں گے کہ بات ٹھیک ہی ہو رہی، جو ان لوگوں کو منا لیا اور آپس میں یہودی اور فلسطینی ایسے ہو گئے، یہ بھائی بھائی بن گئے، اس سے زیادہ جو ہے وہ اور امن کی بات ہو رہی ہے. بٹ دا پرابلم is کہ when the Jews will, house of Judah will open their eyes. ان کو تب جا کے عقل آئے گی جب وہ کہے گا کہ ہوں ذرا بند کرو نا سسٹم، اب میں آ کے ذرا کے بیٹھ رہا ہوں. اور وہ جہاں پر عہد کا صندوق رکھا جاتا تھا وہاں پر آ کر وہ بیٹھے گا، ہولی آف ہولیز میں بیٹھے گا. اور لکھا ہے کہ وہ اس گھر میں بیٹھ کر، خدا کے مقدس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو خدا ظاہر کرے. when he will declare کہ میرا نام جو ہے وہ اب لیا جائے، اب میں خدا ہوں. that would be the time when house of Judah will realize کہ نہیں actually یہ تو غلط. لیکن وہ کہتے ہیں نا برے پن سے، تب تک بہت لیٹ ہو چکا ہوگا for many people. لیکن جو خداوند کے لوگ ہیں ان کے لیے تب تک انتظام جو وہ کیا جا چکا ہوگا. اور لکھا ہے کہ کیا تمہیں یاد نہیں کہ جب میں تمہارے پاس تھا تو تم سے یہ باتیں کہا کرتا تھا. اب یہ جو ریفرنس ہے یہ obviously جب وہ فزیکلی پولوس تھیسلونیکے کے ایریا میں تھا، ہو سکتا ہے اس نے ان سے پرسنلی بھی یہ باتیں کی ہوں، تو وہ ان کو یاد کرا رہا ہے. اور لکھا ہے کہ جو چیز اسے روک رہی ہے تاکہ وہ اپنے خاص وقت پر ظاہر ہو تم اس کو جانتے ہو. کون سی چیزیں روک رہی؟ میں نے بتایا تھا کون ہے جو کہ روکتا ہے اسرائیل کے خلاف حملے کو؟ میکائیل فرشتہ. سو بائبل میں لکھا ہے کہ تمہارا جو مقرر فرشتہ میکائیل جو ہے وہی تمہارا سب سے بڑا حامی اور خدا کی فوجوں کا سردار ہے. ڈینیل چیپٹر 12. He is the one who defend you. اور وہ خداوند اس کو پیچھے ہٹائے گا اور تھوڑی دیر کے لیے، تاکہ جو 3.5 سال کا عرصہ جو مخالف مسیح کو لاسٹ 3.5 years دیے گئے ہیں، تاکہ وہ جا کر اپنا کام کرے اور دنیا کی عدالت کی جائے.
تو بیسیکلی میکائل کو پیچھے کیا جائے گا تاکہ پھر فائنل جب وار ہوگی تو میکائل آئے گا۔ اور لکھا ہے کہ بے دینی کا بھید تو اب بھی تاثیر کرتا جاتا ہے، مگر اب ایک روکنے والا ہے، جب تک وہ دور نہ کیا جائے روکے رہے گا۔ مینس کہ گاڈ ول کمانڈ میکائل ٹو پل ہز ہینڈ بیک، اور وہ کہے گا کہ ٹھہر جاؤ، اور اس کو الاؤ کیا گیا۔ اور لکھا ہے کہ اس وقت وہ بے دین ظاہر ہوگا، اور اس کا اینڈ کیسے ہے؟ جسے خداوند یسوع مسیح اپنے منہ کی پھونک سے ہلاک اور اپنی آمد کی تجلی سے نیست کرے گا۔ مینس کہ یسوع مسیح اپنی برائٹنس سے، اپنے فیس کے جو نور ہے اس کے ساتھ، اور اپنے جو ہے وہ اس کے منہ سے جو تلوار نکل رہی ہے اپنے کلمے سے اس کو مار گرائے گا، جس کی آمد لکھے کہ شیطان کی تاثیر کے موافق ہر طرح کی جھوٹی قدرت اور نشانوں اور عجیب کاموں کے ساتھ ہوگی، اور لکھے کہ ہلاک ہونے والوں کے لیے ناراستی کے ہر طرح کے دھوکے کے ساتھ ہوگی۔ سو کیا ہے کہ، اور پھر آگے لکھا ہے کہ اس واسطے کہ انہوں نے حق کی محبت کو اختیار نہیں کیا جن سے اس کی نجات ہوتی، اسی واسطے خدا ان کے پاس گمراہ کرنے والی تاثیر بھیجے گا تاکہ وہ جھوٹ کو سچ جانیں۔ لوگ کیا کریں گے کہ جھوٹ کو سچ مان لیں گے۔ So that the defining line between the truth and the falsehood، اندھیرے اور روشنی، بائبل میں خداوند کا طریقہ کار کیا ہے؟ بائبل میں لکھا ہے کہ اندھیرا تھا، خداوند نے کیا کہا؟ روشنی ہو جا، اور اس نے اندھیرے کو علیحدہ کیا اور روشنی کو علیحدہ کیا، دونوں کو ڈسٹنکٹ کر دیا۔ لیکن اس کو ٹوائلائٹ کا ٹائم کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ جب شام ہوتی ہے اور سورج غروب ہوتا ہے تب پتہ نہیں ہوتا کہ یہ دن صبح ہو رہی ہے کہ شام ہو رہی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں نے اپنی چھوٹی بہن کو اس طرح تنگ کیا تھا، وہ سو کر اٹھی، وہ شام کو سو کر اٹھی، تو ہم نے اس کو پریٹینڈ کیا کہ صبح ہو گئی ہے، تو ہم نے یونیفارمس پہن لیے نا تب، تو ہم نے کہا جلدی جلدی تیار ہو جاؤ، تو اس نے اٹھ کے تو پیسٹ کی اور جلدی سے تو وہ ناشتے کے لیے تیار۔ جب ہم نے اس کو بتایا کہ یہ تو شام کا وقت ہے، وہ رونے لگی بیچاری، چھوٹے تھے، ہم بھی چھوٹے تھے، شرارت کر رہے تھے۔ تو بیسیکلی دیٹ از دا ٹائم جب ڈے اینڈ نائٹ کا جو ہے ڈفرنس پتہ نہیں چلتا، دیٹ وڈ بی دا اینڈ ٹائم، کیونکہ کیا ہے کہ وہ لکھا ہے کہ جھوٹ اور سچ کے درمیان جو ہے وہ فاصلہ کم ہو جائے گا، اور جھوٹ کو سچ مانا جائے گا۔ اور ایک چیز ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، بہت سارے لوگ جو ہے نا معجزات کے پیچھے بھاگتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی وہ پادری صاحب کو بڑے معجزے ہوتے ہیں، لوگ گرتے چلے جاتے ہیں، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے لوگ آزمائے جائیں گے۔ لکھا ہے کہ قدرتیں، نشان اور عجیب کاموں کے وسیلہ سے جو ہے وہ اپنے آپ کو پیش کرے گا، بیکاز آف آل دیز سائنز اینڈ ونڈرز، لوگوں کی آنکھوں میں چکا چوند وہ کر دے گا، اور لوگ جو ہے وہ اس کے پیچھے بھاگیں گے، بیکاز وہ لوگوں کو جو ہے وہ بڑے بڑے زبردست کام کر کے دکھائے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ شیطان نے بھی کہا تھا کہ اگر تم مجھے سجدہ کر دے تو میں تجھے بلیس کروں گا، میں تجھے دولت دوں گا، I'll actually give you everything I have۔ اور آگے جا کر بھی لکھا ہے کہ اس نے اپنا اختیار ان کو دے دیا جس نے مخالف مسیح کو سجدہ کیا تھا۔ سو یہ ہے کہ یہاں پر بہت عجیب عجیب چیزیں ہوں گی بعد میں دنیا میں، لیکن گاڈ از گریٹ، اور اس نے اس سب سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے پاک روح۔ ہاللیلویا، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ وہ تمہیں سکھائے گا۔ میرے ساتھ دیکھیں یوحنا کی انجیل اس کا 16واں باب اور اس کی 7ویں آیت، جان چیپٹر 16 verse 7۔ لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا، وہ آ کر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصوروار کرے گا۔ دنیا کو، لیکن ہمیں تو دنیا سے علیحدہ کیا ہے یسوع مسیح کے لہو، ٹھیک ہے، لیکن دنیا کو وہ گناہ کے بارے میں، راست بازی اور عدالت کے بارے میں۔ دیکھیں گناہ کے بارے میں اس لیے کہ وہ مجھ پر ایمان نہیں لایا، جو مسیح پر ایمان لایا ہے وہ گناہ سے آزاد ہو گیا ہے، اس پر کسی چیز کا سزا کا حکم نہیں۔ راست بازی کے بارے میں اس لیے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں اور تم مجھے پھر نہ دیکھو گے۔ عدالت کے بارے میں اس لیے کہ دنیا کا سردار مجرم ٹھہرائے۔ یہ ابلیس کی بات ہو رہی ہے، مخالف مسیح کی بات ہو رہی ہے، اور میں تم سے اور بھی بہت ساری باتیں کہنا ہے مگر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکے۔ مگر وہ جب یعنی سچائی کا روح آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا بلکہ جو کچھ وہ سنے گا وہی کہے گا، اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ ہاللیلویا۔ سو آئندہ کی خبریں کون دیتا ہے؟ پاک روح۔ ہمیں کون وارن کرے گا کہ دس از ناٹ دا رائٹ اسپرٹ؟ ہولی اسپرٹ۔ ہمیں کون بتائے گا کہ یہ دنیا کا سردار ہے؟ دس از دا گاڈ آف دس ورلڈ، دس از ناٹ دا لارڈ گاڈ آلمائٹی، پاک روح۔ ہمیں کون جو ہے وہ
सच और झूठ। क्यों लिखा है कि वो सच्चाई का रूह है? क्योंकि मुखालिफ मसीह की रूह कौन सी है? झूठ की रूह। तो हमें झूठ और सच्चाई का फर्क कौन बताएगा? वो फर्क जो दुनिया नहीं बता सकती। दुनिया की आंखें ऐसी बंद हो जाएंगी कि अंधेरे और उजाले में फर्क नहीं कर सकेंगे, लेकिन पाक रूह हमारी आंखों को ऐसा खोल देगा कि हम साफ साफ देखेंगे और हमें खुदा का रूह उस वक्त गाइड करेगा। That is why this is so important, this is so critical and crucial to receive the Holy Spirit. और बाइबल में लिखा है कि मैं आखिरी ज़माने में हर फर्द बशर पर जो मांगना चाहे उसको रूह दूंगा। And the outpouring of the Holy Spirit is about to come. We must be ready. और रेडी कैसे होना है? पाक लहू को अपने दिलों पर लगाकर, तौबा करके बपतिस्मा लेकर, और जब रेडी है तो फिर पाक रूह में भरने को है। That outpouring is about to come, because हमने ये देखा कि मुसीबतें आने वाली हैं, ज़ारसानी आने वाली है, जंगें आने वाली हैं, जो है वो ज़ल्ज़ले आने वाले हैं, काल आने वाले हैं, वो सब कुछ आने वाला है। लेकिन उससे भी बढ़कर जो चीज़ आने वाली वो है पाक रूह का अंडेला जाना। हालेलुया। पिछली बारिश जो थी, जो कि 120 की जमात पर, वो लिखा कि वो तो एतदाल के साथ बरसाई, थोड़े थोड़े लोगों पर हुआ था और लोग उस वक्त पूरी दुनिया पर। लेकिन आखिरी ज़माना में लिखा है कि पिछली बारिश, आखिरी बारिश लिखा है कि मैं हर फर्द बशर पर अंडेल दूंगा। उसकी जो फर्स्ट फुलफिलमेंट योएल की किताब की हम देखते हैं कि पतरस और उसके साथ खड़े लोगों पर हो रही है, लेकिन उसकी जो फाइनल फुलफिलमेंट है, दैट इज गोइंग टू बी इन द एंड टाइम्स, जब हम खुदावंद के लिए तैयार हो जाएंगे। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।